یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت یونیورسٹیز میں جو انٹرنل پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے، اس وقت یونیورسٹی آٹونومی کو جو خطرات درپیش ہیں وہ اس لیے ہے کہ تعلیم ریاست کی ترجیح نہیں رہی ہے۔ اب لبرل پالیسیز کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اب عوام کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو تعلیم خرید سکتے ہیں وہ لوگ یہ تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت سندھ بھر میں ایک ایکٹ لایا جا رہا ہے، قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو یا کوئی ملٹری جنرل ہو، اسے یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگایا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ بتایا جائے کہ ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ایک استاد کو محض اس لیے ترقی نہیں دیتی، اسے اس لیے پروفیسر نہیں بناتی کہ وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، اس کے ریسرچ پیپرز کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا فلاں کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن اسی ادارے کے ایک سربراہ کو جو کہ پروفیسرز بنائے گا، جو کہ سلیکشن بورڈ کو چیئر کرے گا، جو کہ یونیورسٹی کی اسٹیچوری باڈیز کو چلائے گا، لیکن اس کے لیے نہ تو پی ایچ ڈی کی شرط ہے، نہ ریسرچ پیپرز کی شرط ہے، نہ تعلیمی تجربے کی شرط ہے، بلکہ کوئی بھی گریجویٹ بیوروکریٹ ایک عام سمپل بی اے، ایک عام سمپل بی کام کو ایک اعلیٰ تعلیمی منصب پر فائز کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ یونیورسٹیز جو ہے یہ اپنی تباہی کی طرف چلی جائیں گی، یہ اپنی بربادی کی طرف چلی جائیں گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی کا کیا حال ہے، ہماری ہیلتھ کا کیا حال ہے، ہمارے اسکولز اور کالجز کی ایجوکیشن کا کیا حال ہے، جہاں پر یہی جو ہے آفیسرز جو سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر تعلیم دشمن پالیسیز بناتے ہیں، جنہوں نے اسکولوں کو اور کراچی کے کالجز کو برباد کر دیا ہے۔ سندھ کے تمام کالجز برباد ہیں، تمام بورڈز برباد ہیں، اور اب ان کی نظریں یونیورسٹیز پر ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں وائس چانسلر، ٹریجرر اور کنٹرولر اپنی مرضی کا لگائیں، ہم ڈائریکٹر فائنانس اپنی مرضی کا لگائیں، جو بھی یونیورسٹیز کا بجٹ ہے اس بجٹ کی بندر باندھ ہو، اس بجٹ میں ان کا حصہ ہو، اس بجٹ میں ان کا شیئر ہو، اور یہ اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر اپائنٹ کریں۔ اس وقت سندھ بھر کی یونیورسٹیز سیاسی اپائنٹمنٹس کا گھر بن چکی ہیں، سندھ بھر کی یونیورسٹیز میں سیاسی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی یہی لوگ وائس چانسلرز اپائنٹ کرتے تھے، پہلے بھی یہی لوگ اپنے ہی من پسند لوگوں کو سرچ کمیٹیز کے ذریعے لاتے تھے۔ سرچ کمیٹیز کوئی بہت زیادہ غیر جانبدار نہیں ہوا کرتی تھی، سرچ کمیٹیز میں میرٹ کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اب یہ اپنے ہی بنائے ہوئے سرچ کمیٹیز کو بھی پامال کر کے براہ راست جو ہے اپنے لوگ اپائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سرچ کمیٹیز میں پھر بھی ٹیچرز نمائندے، ایچ ایس سی کا نمائندہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں براہ راست یونیورسٹیز کے اندر مداخلت کا حق دیا جائے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں سندھ حکومت کو کہ سندھ بھر کے ٹیچرز، سندھ بھر کے اسٹوڈنٹس اس غیر قانونی، غیر آئینی عمل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور ہم سی ایم سندھ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے اس بیان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پروفیسرز نااہل ہیں، اور ان پروفیسرز نے کیا کیا ہے۔ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام اپائنٹمنٹس آپ ہی لوگ کرتے ہیں، یہ تمام اپائنٹمنٹس کی اپروول بلاول ہاؤس سے آتی ہے، ان تمام اپائنٹمنٹس کی اپروول سی ایم ہاؤس سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی نااہل لگتا ہے تو اس میں بھی آپ ہی لوگ انوالو ہو، اگر کوئی ڈیلیور نہیں کرتا تو اس میں بھی آپ ہی لوگ انوالو ہو۔ آپ لوگ اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے یونیورسٹیز کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کراچی پریس کلب میں ان تمام اساتذہ کا اکٹھ، ان تمام اساتذہ کی یکجہتی، ان تمام اساتذہ کا جمع ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس ترمیمی ایکٹ کو نہیں مانیں گے، ہم سندھ حکومت کے اس ظالمانہ فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور اگر اس فیصلے کو منسوخ نہیں کیا جائے گا تو یہ احتجاج آگے بڑھے گا، اور اس احتجاج کو مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔